اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرحومہ سیدہ نسیم فاطمہ بنت سید ناصر حسین اور مرحومہ کے خانوادے کے تمام مرحومین، تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، تمام شہدائے ملت اور تمام لوارث سے انتقال کر جانے والے صاحبان ایمان کو یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، مجلس ایصال ثواب بلندی درجات بسلسلہ اول برسی مرحومہ سیدہ نسیم فاطمہ بنت سید ناصر حسین کے لیے منعقد ہو رہی ہے، اور روز شہادت جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا بھی ہے۔ یقیناً ایصال ثواب بھی اور حصول ثواب بھی مجلس ایک ایسی مومنہ کی یاد میں کہ جس نے اپنی تربیت کے ذریعے سے اپنے بچوں کو فرش عزا کا احترام احساس سکھا دیا کہ برسی کے دن کا انتخاب کیا تو جناب سکینہ کی شہادت کے روز کا انتخاب کیا۔ واقعاً ہماری ہر خوشی اہل بیت کی خوشی کے تابع رہنی چاہیے، اور ہمارا ہر غم اہل بیت کے غم سے متصل ہو جانا چاہیے۔ اس میں اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا فائدہ ہے سب ہمارا ہے۔ اگر اہل بیت کی خوشی میں خوشی منائیے تو خوشی دو چند ہو جاتی ہے کہ اہل بیت کی دعائیں، برکتیں، محبتیں ہم سب کو نصیب ہو جاتی ہیں، اور اگر اہل بیت کے غم میں غم منائیے تو غموں کا بوجھ بڑا کم ہو جاتا ہے۔ جب کسی ماں کے سوگوار کو حسین کی ماں کا پوسہ دیا جائے، جب کسی ماں کے سوگوار کو سیدہ کے مصائب سنائے جائیں تو اسے اپنی ماں کا غم تو لگتا ہی نہیں کوئی غم ہے۔ اصل غم تو وہی ہے جو حسین کی ماں کا غم ہے، اصل غم تو وہی ہے جو رسول کی بیٹی کا غم ہے۔
اس اعتبار سے خدا کا احسان ہے کہ اس نے آل محمد سے ایسے جوڑ دیا. بہت غور کیجیے گا کہ دنیا یاد تو رکھتی ہے خوشی میں کسی کو، مگر غم میں کس کو یاد رکھتی ہے؟ غم کے مختلف عنوانات میں جو آپ کے ساتھ تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے وہی تو آپ کا اپنا ہے. اور چونکہ ماں کا ایصال ثواب اور ماں کی عظمت کے اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں ایک عنوان مرد اور عورت کے اعمال صالحات کے لحاظ سے بیان کرنا چاہوں گا. فرق یہ کہ مرد اعمال صالحات کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی ذات تک رہتا ہے، اور جب ماں اعمال صالحات کو انجام دیتی ہے تو اثر خالی ذات تک نہیں رہتا، اولاد تک چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آسان جملہ یہ کہ رزق اگر باپ کے ہاتھوں سے ملتا ہے تو عقیدہ ماں کی وجہ سے ملتا ہے. گویا میں نے خدا کو رازق سمجھا تو باپ کی وجہ سے، خدا کو محبت کرنے والا سمجھا تو ماں کی وجہ سے. یوں سمجھیے کہ اگر مکتب اہل بیت مجھے نصیب ہوا تو باپ کی وجہ سے، محبت علی عطا ہوئی تو ماں کی وجہ سے. اس لیے کہ ماں میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے. اور آنے والی 2 دن کے بعد جو تاریخ آ رہی ہے محمد بن ابی بکر کے حوالے سے، تو آپ یقیناً اس بات سے باخبر ہیں کہ کیا تربیت ہے اسماء بنت امیس کی کہ باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے. صلب حضرت ابو بکر کا ہے، محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. تو اس اعتبار سے ماں کی اہمیت کیا ہے؟ نسب باپ سے ملتا ہے اور شرافت ماں سے ملتی ہے. اور کبھی اس بات کو اور سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت مقدس میں، ماں جو سوچتی ہے تو ماں کی سوچ کا اثر بچے کو فکر کی راہیں عطا کرتا ہے. ماں جو پڑھتی ہے تو ماں کے پڑھنے کا اثر بچے کو ذکر کا راستہ سمجھاتا ہے. ماں جو عمل کرتی ہے تو ماتم حسین کا اثر بچے کو ماتمی بناتا ہے. اور ماں جو کھاتی ہے تو ماں کی غذا کا اثر بچے کو رزق حلال کا عادی بناتا ہے. وہ سارے فضائل سمٹتے جا رہے ہیں ایک ایسی ذات کی طرف جسے قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جو شخص بھی عمل صالح کو انجام دے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، شرط یہ کہ مومن ہو. تو گویا خدا صنف کے اختلاف کو نہیں دیکھتا، ایمان کی لذتوں کو دیکھتا ہے. اور خدا کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ خدا نے مجھے باپ دیا تو مومن اور ماں عطا کی تو مومنہ. کیوں نہ شکر کے سجدے صلوات پڑھے محمد والے. خدا کا بڑا احسان نہیں تو اور کیا کہ خدا نے حسین کے ناصر کو بیٹی عطا کی، اور حسین کے ناصر نے بیٹی کا نام رکھا فاطمہ کی نسیم. تو جس گھر میں فاطمہ کی نسیم آتی ہو اس کی گود میں ہی فاطمہ کے لال کے عزادار آئیں گے. ماں اپنے بچے کو جھولا نہیں جھلاتی بلکہ پورے زمانے کو ایک ایسی تربیت کا ماحول فراہم کرتی ہے کہ کسی معاشرے کو کامیاب فرد مل سکتے ہی نہیں اگر ماں ایک کامیاب عورت ثابت نہ ہو. اللہ اکبر. آئیے چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں. یہ
مسجد و امام بارگاہ محمدی ملی ڈیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کرے یہ گفتگو ہو اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں مسجد براسہ میں. مسجد براسہ بغداد میں ہے، اور بغداد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے چھٹے امام کا دور، پھر 7ویں امام کا دور، اس کے بعد 9ویں امام کا دور، 3 دور، اور چوتھا دور 12ویں امام کے 4 نائبین کا دور. بغداد میں یہ 4 دور ایسے گزرے ہیں کہ جن 4 ادوار نے بغداد کو تشیع کا مرکز بنایا تھا. اور 5واں دور ہے 400 سال پر مشتمل وہ دور جو دور غیبت کبریٰ ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ نجف میں حوضہ علمیہ 1000 سال پہلے منتقل ہوا ہے. شروع کے 400 سال بغداد میں کرسی حوضہ علمیہ ہوا کرتی تھی، کرسی درس. مسجد براسہ میں کرسی درس پر شیخ مفید بیٹھتے تھے. اور شیخ مفید ایک ایسی شخصیت، نام تو آپ کا نعمان ہے، باپ کا نام محمد ہے، شخصیت میں ایسا کمال ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ امام زمان نے آپ کو مفید کہہ دیا ہے. تو اس سے امام مفید کہتے ہیں، وہ مضر نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد علیہ. تو شیخ مفید علیہ الرحمہ مسجد براسہ میں، مسجد براسہ کیا ہے؟ مقام امیر المومنین. مسجد براسہ کیا ہے کہ جہاں 1 نہیں 2 نہیں 3 اماموں نے 4 دن تک قیام کیا. تو مسجد براسہ کا اثر، شیخ مفید کا انداز درس. شیخ مفید نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان کے حلقہ درس میں 2 بچوں کو لیے ہوئے ایک خاتون آئی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے امر سیدہ کونین ہو امر تعلیم کے اعتبار سے، جیسے کہ شہزادے ساتھ میں ہوں. اللہ اکبر. یعنی میں اپنی زبان کو بہت سنبھال کے استعمال کر رہا ہوں. شیخ مفید عام شخصیت نہیں ہے. آپ کا خواب کسی دیوانے کا خواب نہیں ہے. اور جب خواب میں انسان کسی معصوم کی زیارت کرے تو معصوم کی زیارت معصوم کی ہی ہوتی ہے. کسی غیر معصوم کے نام سے معصوم کی زیارت نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ممکن ہے کہ معصوم کا نام ہو غیر معصوم خواب میں آ جائے. البتہ خواب کی تعبیر، جب انسان کسی معصوم کو خواب میں دیکھے تو کوئی اچھائی ملنے والی ہو، خوشخبری ملنے والی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی شرف زیارت کربلا معلیٰ ملنے والی. اب یہ خواب میں دیکھتے ہیں خاتون 2 بچوں کو لے کر آئی ہیں، اور آ کر کہتی ہیں شیخ انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجئے. ان کو محسوس ہوا جیسے امر معصوم ہے امر معصوم کے اعتبار سے. کہتے ہیں بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا نکل سکتی. اگلے دن حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ شاگرد نے استاد کو خبر دی، استاد مسجد کے باہر ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے. کہا تو ٹھیک ہے انہیں بلا لیجئے. مسجد میں بلا لیا گیا. 2 بچوں کو لے کر آئی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں شیخ سے شیخ سلام کیا کہ یہ میرے یتیم بچے، میں بیوہ خاتون ہوں، آپ انہیں زیور تعلیم دین آل محمد سے آراستہ کر دیجئے. شیخ اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. استادوں کے استاد، مراجع عظام کے مرجع کھڑے ہو گئے. اس خاتون سے ارشاد فرماتے ہیں محترمہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سا ایسا عمل انجام دیتی کہ جس کی وجہ سے مجھے خواب میں پہلے ہی آ کر بشارت دے دی گئی ہے کہ آپ آنے والی ہیں. خاتون نے
شیخ مفید سے دست ادب جوڑ کر کہا کہ میں خاص کوئی عمل انجام نہیں دیتی، میں ایک عام خاتون، ہاں سیدانی ہوں، امام موسی کاظم کی اولاد سے ہوں، بیوہ ہو چکی ہوں، یہ 2 بچے میرے پاس ہیں، البتہ ایک کام یہ کرتی رہی، جب یہ بچے چھوٹے تھے تو میں نے کبھی بغیر طہارت کے بچوں کو رزق نہیں دیا۔ جب بھی کبھی ان بچوں کو میں شیر دیا کرتی تھی تو پہلے وضو کر لیا کرتی تھی۔ وضو ماں کرے اثر بچوں میں آ جائے گا۔ اگر وضو کا اثر آ سکتا ہے تو کیا نماز کا اثر نہیں آئے گا اور روزے کا اثر نہیں آئے گا؟ اور جب نماز اور روزے کا اثر آئے گا تو ولایت کے یقین کا بھی اثر آئے گا۔ غور کیجئے گا اس جملے کے ساتھ ساتھ کہ ماں اگر عبادت گزار ہو تو بچوں پہ اثر آتا ہے، اور خدا نے ان کے بچوں کو ایسا مقام دیا کہ طالب علم تو سب بنتے ہیں، مدرسے میں تو سب جاتے ہیں، کس کو یاد ہے کون سے اور علماء کے نام، لیکن ہر ایک صاحب ایمان کے گھر میں اگر اسے کتابوں کا شغف ہو تو نہج البلاغہ ہوگی۔ کیسے ہو سکتا ہے علی کے نام کا نیاز کا انتظام تو ہو، علی علیہ السلام کے اقوال گھر میں موجود نہ ہو؟ تو اپنے گھر میں کم از کم مولا کے اقوال تو رکھیے، شاید کبھی پڑھنے کا موقع مل جائے اور ایک آدھ قول پڑھ کے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کلام بھی نور ہے۔ تو آپ کے گھر میں نہج البلاغہ نہیں ہے بلکہ نہج نور رکھا ہوا ہے، اور نہج البلاغہ جس علمی شخصیت نے مرتب کی، تالیف کی، اسے جمع کیا، وہ نام ہے سید رضی الشریف کا۔ آپ کا اصل نام حسن بیان کیا گیا، البتہ مشہور رضی الشریف ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ان کے بیٹے ہیں کہ جو خاتون اپنے بچوں کو وضو کر کے دودھ دیا کرتی تھی، اور بڑے بھائی کیا کہتے ہیں، چھوٹے بھائی مرتضیٰ، سید مرتضیٰ علم الہدا کے نام سے۔ بس ایک جملہ سید مرتضیٰ علم الہدا کا بیان کر دوں، کیا شخصیت! ایسی شخصیت کہ اپنے استاد کے ساتھ مولائے کائنات کے حرم میں زیارت کے لیے پہنچے ہیں بغداد سے نجف۔ استاد زیارت کر کے باہر آ گئے، استاد شیخ ہیں، غیر سید، اور یہ سید 7ویں امام کی اولاد سے۔ یہ بعد میں اندر گئے حرم میں، جب واپس پلٹ کے باہر آئے سید مرتضیٰ علم الہدا، تو استاد شیخ مفید نے اپنے شاگرد سے کہا، بیٹا یہ زین نجس ہو گئی ہے، تمہارے سواری کی زین جو ہے اس پر پرندے نے بیٹ کر دی۔ کہنے لگے استاد مگر میرے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ آپ کی اکیلے گواہی ہے، جب تک 2 عادل گواہ مجھے خبر نہ دیں تب تک اس کی نجاست کا یقین نہیں ہو سکے گا۔ دونوں میں علمی بحث شروع ہو گئی۔ استاد کہتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں کا یقین کیجئے۔ شاگرد کہتا تھا آپ کی زبان کا یقین ہے کہ آپ نے ہی تو پڑھایا ہے۔ مگر کیا کیجئے، یہ اتنا حسین ترین علمی اختلاف تھا، ایسے ہونے چاہیے اختلاف بھی اگر ہوں، نہ اس ایسے اختلاف کہ تم جہنمی ہم جہنمی، لا حول ولا قوت۔ علی والے بھی آپس میں لڑتے ہیں۔ ان دونوں نے کیا کیا، اختلاف جب آگے بڑھا تو کہنے لگے دونوں ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر اپنے مولا سے پوچھ لیتے ہیں۔ دونوں نے پرچی لکھی اور ذریعہ مقدس سے امیر کائنات میں ڈال دی۔ علی آج بھی ایسے ہی جواب دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے، لینے والے البتہ نہیں ہیں۔ ہو کوئی شیخ مفید جیسا، ہو کوئی سید مرتضیٰ علم الہدا جیسا، ذریعہ مقدس سے جواب لکھا ہوا
نصیب ہوا. ایک جملہ اتنا حسین امام نے عطا کیا ان دونوں کے لیے، لکھا تھا کہ الشیخ معتمدی والسید ولدی والحق مع ولدی، کہ شیخ ہمارے قابل اعتماد ہیں اور سید ہمارے بیٹے ہیں اور حق ہمارے بیٹے کے ساتھ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. تو ماں کی تربیت کا اثر دیکھیے کہ ماں اگر وضو کر کے بچوں کو خوراک دے تو اس ماں کا کیا اثر ہوگا جو اپنے الفاظ پہ کنٹرول نہ کر سکے، بچوں کو برا بھلا کہہ کر کھانا کھلائے. کم وقت تو کھاتے کیوں نہیں ہو، پریشان کر رکھا ہے. ان جملات سے تربیت نہیں ہوتی بلکہ تربیت فاسد ہو جاتی ہے. ہر ماں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ کے توسل سے کہ خدا نے اگر اولاد عطا کی ہے تو اولاد پالنا سیکھیے، اور اولاد پالنا آسان نہیں ہے. کسی انسان کو انسان بنانا معجزے سے کم نہیں ہے. میں کہتا ہوں ماں کے ہاتھوں کا معجزہ ہے کہ گوشت کا لوتھڑا بھی مولائی بن گیا ہے. یہ ماں کے ہاتھوں کا معجزہ ہے. اللہ اکبر. اور اب آئی دوسرا حوالہ کہ ماں کے صرف جذبات اور احساسات بھی اولاد پر مؤثر ہوتے ہیں عبادات کی طرح سے. میں آپ کو لیے چلتا ہوں اتفاق سے. زمانہ جنگ صفین کا ہے مگر واقعہ جنگ جمل کا ہے. جنگ جمل میں جمل کو آپ پہچانتے ہیں، اور جمل جب تک قائم رہا تب تک فساد برپا رہا، جنگ ہوتی رہی، مسلمان مرتے رہے. یہاں کیوں یا وہاں کیوں؟ مولا مشکل کشا نے چاہا کہ جمل نہ ہو تو یہ جنگ ختم ہو جائے. تو جمل کے کونچیں کاٹنے کے لیے امام نے ٹارگٹ دیا حضرت محمد حنفیہ کو کہ جائیے بیٹے آگے بڑھ کر جمل کی کونچیں کاٹ دیجئے. کونچیں مطلب ٹانگیں کاٹ دیجئے کہ جمل نیچے زمین پر آ کر بیٹھ جائے تو جنگ ختم ہو جائے. جمل مثل علم کے تھا. جب تک جمل قیام کی حالت میں تو علم کھڑا ہوا، اور جب تک باطل کا علم کھڑا ہوا ہو تو باطل جھکے کیسے. امام نے جب جمل کے ٹانگیں کاٹنے کے لیے محمد حنفیہ کو آگے بڑھایا تو معمولی بات نہیں تھی. جمل کے محافظ تھے، ہاتھوں میں تیر لیے ہوئے، اتنے تیر برسائے کہ محمد حنفیہ آگے نہیں بڑھ سکے. اور اسی میدان میں امام نے پھر اپنا فیصلہ تبدیل کیا. بالکل ایسے تبدیل کیا جیسے سورہ برات میں مصطفیٰ نے تبدیل کیا. واپس بلایا اور اپنے حسن کو روانہ کیا. حسن اسی مقام پر پہنچے. وہی مسائل تھے جو پہلے تھے. جمل کے محافظوں نے تیر اندازی شروع کر دی. وہ تیروں کو دیکھ کر جو پیچھے ہٹ گئے وہ محمد حنفیہ تھے. جب تیر برستے رہے اور جمل کی کونچیں کاٹ گئے وہ حسن مجتبی علیہ السلام تھا. اور اب امام علیہ السلام کیسے سمجھائیں کس کا مقام کیا ہے. دونوں بیٹے امام کے ہیں. محمد حنفیہ بھی امام کے بیٹے ہیں اور حسن مجتبی بھی امام کے بیٹے ہیں. تو باپ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف ماں کا ہے. اگر باپ شجاع اور بہادر ہو تو ساری اولاد کو ایک جیسا ہی بہادر ہونا چاہیے تھا. یہ بہادری میں کیٹیگری کیسے ہو گئی کہ ایک کلاس ہوا تو ایک بی کلاس ہو گیا؟ اس لیے کہ صرف باپ کے خون کا اثر ہی نہیں ہوتا، ماں کے شیر کا اثر بھی ہوتا ہے. تو ماں اگر ڈرپوک ہو تو اولاد کو بہادر نہیں بنا سکے گی.
اور اسی لیے ہم اس بات کو شاید میدان جمل میں سمجھ نہ سکے ہوں، تو پھر سمجھیے حضرت فاطمہ کلابیہ کا انتخاب کیا تھا۔ علی تو علی تھے، جس سے شادی کر لیتے اس سے عباس ہو جاتا۔ علی کو عباس چاہیے تھا تو فاطمہ ام البنین کی کیا ضرورت تھی؟ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ خالی علی کافی نہ تھے جب تک کوئی فاطمہ کلابیہ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ خالی علی کافی نہ تھے جب تک کوئی فاطمہ کلابیہ نہ ہو، اور حضرت عقیل نے اس ذمہ داری کو انجام دیا۔ بہادر خاندان تلاش کر کے بہادر عورت کا رشتہ مولائے کائنات سے ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج بھی یاد رکھیں، اگر کربلا کے علمدار کے لیے بہادر ماں چاہیے تو علمدار کے علم کو اٹھانے کے لیے بھی بہادر ماں چاہیے۔ کہ ماں بہادر ہو تو بچہ پھر علمدار کا علم اٹھانے والا بن سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہ دیکھتے کہ بہرحال کبھی نثر میں جملہ مکمل نہیں ہوتا تو اسے زبان اشعار میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ ام البنی نے بیٹے کو ہوشیار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیں۔ ماں کی دعا انسان کو علمدار بنا سکتی ہے تو ماں کی دعا انسان کو زوار بنا سکتی ہے، تو ماں کی دعا انسان کو ناصر حسین ابن علی بنا سکتی ہے۔ تو خالی دعا کافی نہیں، تربیت بھی چاہیے۔ اور دعا کی ایک آخری مثال آپ کی خدمت میں، اور آج اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام آپ کی توسل سے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ جب اولاد کے حق میں دعا کریں تو الفاظ کا انتخاب صحیح کریں۔ ہماری سوچ چونکہ اتنی محدود ہے تو دعائیں بھی سوچ کے لحاظ سے محدود ہیں۔ جب تک سوچ بلند نہیں ہوگی دعائیں بلند نہیں ہوں گی۔ سوچ کیا ہے کہ بچہ میٹرک پاس کر لے، او لیول کر لے، اے لیول کر لے، یہی سوچ ہے۔ اچھے نمبر سے پاس ہو جائے، یہی سوچ ہے۔ ایسی محدود سوچ لے کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بچے کو لامحدود امام زمان کا سپاہی بنائیں گے؟ آئیے صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں کہ ماں کی دعا کیسی ہونی چاہیے۔ ایک بالکل ایسی عورت ہے جو گھر میں پڑی رہتی ہے، اس کا تعلق باہر سے معاشرے سے کوئی نہیں ہے، اور ایسی بوڑھی اور بیمار ہے کہ مثل کمزور سے وجود کے پنگوڑے میں پڑی رہتی ہے۔ بچہ یعنی بیٹا ماں کو سنبھالتا اور ان کی خدمت کرتا ہے، اور ماں ایک ہی دعا دیتی ہے اس کو، اللہ تجھے موسیٰ کی پڑوسی بنائے جنت میں۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ماں کو چاہیے تھا کہتی اللہ تجھے پڑوسی بنائے فرعون کا۔ اتنا بڑا محل ملے کہ فرعون کے محل کے برابر کا محل تیرا محل ہو۔ اس سے آج کی ماں کی دعا، پروردگار میرے بچے کو ویزا مل جائے US کا، نوکری مل جائے کینیڈا میں تو زندگی سنور جائے گی۔ ساری خواہشیں اسی زندگانی دنیا پر جو 2-4 دن کی مشکل ہے، آگے کا سوچتے ہی نہیں۔ ہے کوئی جو اپنی اولاد کو قمر بنانا چاہے؟ اس کی دعا قمر بنانے والی ہوگی تو کام بھی ویسے ہی کرے گی پھر۔ اللہ اکبر۔ جناب جعفر شستری علیہ الرحمہ بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی 40 پہ جا رہا ہو اور نہ بھی جا رہا ہو، اسے دل چاہے کہ وہ فضائل سرکار سید الشہداء پڑھے مجالس عزا کے حوالے سے، تو 2 کتابیں، جلد نمبر 1 جلد نمبر 2 اردو لحاظ سے،
خصائص حسینیہ کے نام سے، شیخ جعفر کی لکھی ہوئی کتاب۔ جعفر شوستر کے رہنے والے، سید نہیں شیخ ہیں، بہت بڑی شخصیت بن گئے، ایسے بن گئے کہ درس دیا کرتے تھے مگر زبان میں ایسا اثر نہیں تھا، بہت روئے، بہت فریاد کی۔ علم حاصل کرنا آسان ہے، علم بیان کرنا بھی آسان، مگر اثر پیدا کرنا آسان نہیں۔ توسل کیا تو حالت خواب میں دیکھا کہ امام حسین کے خیمے کے اندر ہے، اپنے آپ کو امام کے خیمے کے اندر پایا، اور امام کے ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، اور امام فرماتے ہیں حبیب ابن مظاہر سے، حبیب ہمارے مہمان جعفر آئے ہیں، کچھ ان کی تواضع کریں۔ حبیب کہتے ہیں مولا سے، مولا خیمے میں تو کوئی ایسا سامان موجود نہیں ہے تواضع کے لیے، تو فرمائے تلاش کریں حبیب، ہو سکتا ہے کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی کھجور کا ٹکڑا، کوئی شہد، کوئی ایک آدھ کہیں لگا ہوا مل جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں کہ حبیب نے تلاش کیا تو ایک روٹی کے ٹکڑے پہ شہد لگا کے لے آیا، اور وہ جو مجھے کھلایا امام نے، اس کے بعد سے ایسا اثر زبان میں آیا، ایسا اثر آیا کہ لوگ ان کی زبان کے الفاظ کو معجزہ کہنے لگے۔ کیا کوئی معجزہ اثر کرے گا عام انسانوں کے لیے جو ان کی زبان کے الفاظ مؤثر ہو گئے؟ تو ان کی ماں سے کسی نے کہا کہ مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا تو کہاں پہنچ گیا، اب تو آپ بہت خوش ہوں گی۔ کہنے لگی ہاں ٹھیک کہتے ہو بھیا، مگر ہم نے چاہتا یہ جعفر صادق بنے، کسی کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے، معصوم نہیں، لیکن ایسا بنے کہ چھٹے امام اس پر ناز کر سکے۔ تو یہ تو صرف جعفر شوستری بن کے رہ گیا ہے۔ صرف مطلب آسان یہ تھا، جب ٹارگٹ ہائی رکھتے ہیں تو اچیومنٹ کے لیے محنت کرنی پڑتی، جب ٹارگٹ ہی لو رکھیں گے تو کیا خاک جائیں گے ہائیسٹ پر۔ اب چاہے کسی میدان کی بات کر لیجئے، جب سوچ ہی محدود ہوگی تو تربیت کیسے اتنی مضبوط کر سکیں؟ تمام ماؤں کے لیے، مستقبل کی مائیں، موجودہ مائیں، یاد رکھیں، اپنے بچوں کو دعا دیں، کبھی غصے میں بھی، نارمل دن بھر کے الفاظ میں بھی بد دعا نہ دیں، کوئی ایسا لفظ بھی نہ کہیں جس کے معنی غلط ہوں، جیسے کم بخت، جیسے بدبخت، جیسے منحوس، سنتا نہیں ہے، مر کیوں نہیں جاتا۔ ان سارے کلمات سے بچیے ورنہ پچھتائیے گا۔ آپ کے الفاظ دعا بن کر مقدر بن جائیں گے آپ کی اولاد کا، پھر روئیے گا بیٹھ کر جب آپ کا بچہ آپ کے ہی الفاظ کے اثر میں آ کر ویسا ہی ہو جائے گا۔ الفاظ بدل دیجئے، غصے میں بھی کہیے تو خوش بخت کہیے، غصے میں بھی کہیے تو نیک بخت کہیے، غصے میں بھی کہیے تو مبارک کہیے۔ اللہ اکبر، الفاظ کا انتخاب صحیح ہو جائے۔ سوچئے گا کہ واقعاً آج کل کی مائیں اگر تربیت اور دعا میں کمال حاصل کر لیتیں تو آج کتنے سارے قاسم سلیمانی ہو جاتے، کتنے سارے سید حسن نصر اللہ کی طرح ہو جاتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ آغا سیستانی کیا ہیں؟ ایک ماں کے بیٹے تو ہیں، کیا ہیں باقی آپ کے علماء؟ علامہ طالب جوہری کی مثال لیجئے، آج کے دور کے علماء کی مثال لیجئے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ایک ماں کے بیٹے ہیں، اور ماں نے دعا دی ہوگی۔ جتنے کامیاب سائنسدان ہیں، جتنے کامیاب جرنلس ہیں، سب کیا ماں، ایک ماں کی اولاد ہے، ماں نے دعا دی۔ بس گفتگو تمام کی کہ وقت مختصر، فرش اعلیٰ پر ماتم بھی ہونا ہے، آج روز ماتم ہے۔ البتہ روز ماتم
کسی ماں کے نام سے نہیں ہے، بیٹی کے نام سے ہے، اور مجبوری ہے کہ مجلس ماں کی ہے اور ماتم کرنا ہے بیٹی کا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ان دونوں شخصیات میں کچھ باتیں بڑی مماثلت رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ مماثلت ہے کہ دونوں کو تماچے مارے گئے۔ پہلی مماثلت مصائب کے ربط میں، ایک کو مارا گیا مدینے میں اور ایک کو مارا گیا کربلا۔ فرق اتنا ہے کہ جس کو مارا گیا مدینے میں، مارنے والے نے اتنی شدت سے مارا کہ گوشوارہ ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا، اور جس کو کربلا میں مارا گیا، اب پتہ نہیں، بعض مقاتل بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جس ہاتھ سے اس نے مارا تھا اس ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، تو بچی کے رخسار پر اس کا نشان ایسا سخت ہو گیا، جب تک زندہ رہی وہ نشان نہ گیا۔ تو دونوں کے گوشوارے، ایک کا ٹوٹ کے گر گیا، دوسری کا کھینچا گیا، اور اتنی بے دردی کے ساتھ کھینچا گیا کہ بچی کے کان کی لو زخمی ہو، خون بہتا تھا۔ اللہ اکبر، جملہ برداشت کر سکیں گے؟ کہتے ہیں تماچے کی شدت دونوں پہ ایسی برابر تھی کہ دونوں کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو جملہ آپ کی خدمت پیش کروں، یہ بات یاد رکھیں، منع کیا گیا ہے کہ کسی حیوان کو بھی منہ پہ مت مارنا، کہ حیوان اپنے منہ سے ذکر خدا کرتا ہے۔ اگر حیوان کو بھی مارنے سے منع کیا گیا تو انسانوں کو مارنے کی اجازت۔ اور جملہ آپ نے سنا ہے نا کہ نافرمان بیٹے نے ماں کو مارا تھا، 4 سال سے بات چیت بند تھی، ماں کو ایسے مارا تھا کہ ماں کو تماچا مارا کہ جس سے ماں کی بینائی چلی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں سیدہ کی آنکھ سرخ رہتی تھی، اور تماچے کی شدت کا اثر تھا جو آنکھ تک میں رہ گیا تھا۔ واہ مصیبت، واہ محمد، رونے والوں۔ ان دو میں ایک اور مماثلت، یہ دونوں اپنے باپ کے غم میں روئی ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا روتی تھیں تو لوگ آ کر کہتے تھے مدینے کے، یا صبح کو رو لیا کریں، کہیے مولا کائنات سے کہتی سیدہ سے کہیے صبح کو رویا کریں، شام کو رویا کریں۔ میں کہوں گا یہ مدینہ تھا، اور کربلا سے شام تک بچی کو رونے پہ مارا جاتا تھا، اتنا مارا جاتا تھا کہ بچی سہم کے کہتی تھی اچھا مجھے مت مار، میں بابا کا نام بھی نہیں لیتی۔ دونوں باپ کے غم میں سوگوار تھی، رونے والوں۔ تیسرا اور آخری جملہ برداشت کر سکیں گے، دونوں کا جنازہ بڑی غربت سے اٹھایا گیا۔ غربت کا مطلب کیا ہے؟ غربت کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور جب سکینہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو پورا جسم ٹوٹا ہوا تھا، ایسے ٹوٹا ہوا تھا کہ کرتا جسم کے زخموں میں پیوست ہو کر اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا روز شہادت ہے یتیم حسین کا، اور یتیم حسین کو وسیلہ بناتے ہوئے اتنا تو کہنا چاہیے کہ شہزادی ہم غلام ہیں، کیا پیش کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں؟ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں،
اور بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے۔ پروردگار تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ یتیموں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ شہزادی اگر آپ دست دعا اٹھا دیں ہمارے حق میں، جیسے ام حبیبہ نے پانی پلا کے دعا منگوائی تھی، ہم آنسو بہا کے آپ سے دعا منگوانا چاہتے ہیں۔ آپ سفارش کر دیں گے تو ہمارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ شہزادی اپنے چچا سے کہہ دیجئے وہ کام کر دیں گے، اپنے بابا سے کہہ دیجئے وہ کام کر دیں گے، اپنے دادا سے کہہ دیجئے، اپنی دادی سے، ارے سب کو چھوڑیے، اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر سے، وہ بھی تو باب الحوائج ہیں۔ شہزادی آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ یہ تمام عزادار ایصال ثواب، حصول ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ خدایا ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو شہزادی جناب سکینہ کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ بائی اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کبھی کربلا جائیں، بیٹی کی طرف سے باپ کو سلام کریں، کبھی سکینہ کے روزے پر جائیں، باپ کی طرف سے بیٹی کو سلام کریں۔ خدایا اسی میں عمر تمام کر دے۔ بائی اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور امام کا واسطہ مرحومہ کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر رحمت نازل فرما، ان کے اعمال صالحات قبول و مقبول فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ان کو جوار سید کونین بلند مقام عطا فرما، تمام پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما، ہم سب کو ہمارے مرحومین کو امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں محشور فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ مرحومہ سیدہ نسیم فاطمہ بنت سید ناصر حسین، ان کے خاندان کے مرحومین، آپ حضرات کے مرحومین، تمام شہدائے ملت، تمام ارواح مومنین و مومنات کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔